السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، آج کے اس ویڈیو میں ایک بھیڑیا، بکری اور اس کے 7 بچوں کی کہانی پیش کی جاتی ہے۔ کہانی کا اسلوب بیان بالکل سادہ اور آسان ہے۔ ترجمے کے ساتھ ساتھ لغات بھی پیش کی جاتی ہے۔ تو آئیے، ایک اچھا خاندان جو ایک بکری اور ان کی 7 بچوں سے، ان کی 7 لڑکیوں سے بنا ہوا تھا۔ اچھا خاندان جو بنا ہوا تھا ایک بکری اور اس کی 7 لڑکیوں سے، یعنی ایک بکری اور 7 بکریوں پر مشتمل ایک خاندان۔ عاشت فی بیت صغیر قرب غابۃ کثیرۃ الاشجار، وہ رہتا تھا ایک چھوٹے سے گھر میں۔ اس کو صغیر نہیں پڑھیں گے، صغیر پڑھیں گے۔ ایک چھوٹے سے گھر میں رہتا تھا، بہت سے درختوں والے جنگل کے نزدیک۔ غابتن کا معنی جنگل، اس کی جمع آتی ہے غاباتن۔ الام ترعی صغارها وتحمیها والصغار تحب امها وتتابعها، ماں اس کے بچوں کی نگرانی کرتی تھی اور ان کی حفاظت کرتی تھی۔ رعی یرعی رعین و رعایتن، حفاظت کرنا، نگرانی کرنا، لحاظ کرنا، خیال رکھنا۔ اور حما یحمی حمایتن کا معنی بھی یہی ہوگا، نگرانی کرنا، حفاظت کرنا۔ الام حبت انہا تخرج لتجیء بالطعام للصغار، الام ترعی صغارها وتحمیها والصغار تحب امها وتتابعها، ماں اس کے بچوں کی نگرانی کرتی تھی اور ان کی حفاظت کرتی تھی، اور چھوٹے بچے ان کی ماں سے محبت کرتے تھے اور ان کی اطاعت کرتے تھے۔ الام حبت انہا تخرج لتجیء بالطعام للصغار، ماں نے چاہا کہ وہ نکلے تاکہ بچوں کے لیے، یہ چھوٹے بچوں کے لیے کھانا لائے۔ جائے جیو کا معنی آنا، باقی صلے کے ساتھ لانا۔ الام قالت لابد من اقفال الباب ورائی، ماں نے کہا ضروری ہے میرے پیچھے دروازے کا بند کر دینا، یعنی میرے جانے کے بعد دروازے کو بند کر دینا ضروری ہے۔ اقفل یقفل اقفالا کا معنی بند کرنا۔ نصحت الصغار بقولها الباب المقفل یحوش الشر، تو اس نے چھوٹے بچوں کو اپنے اس قول کے ذریعے نصیحت کی کہ بند دروازہ، یعنی اپنے چھوٹے بچوں کو نصیحت کی اس کے اس قول کے ذریعے، یعنی یہ کہتے ہوئے، بقولها اس کا قول، کون سا اس کا قول؟ الباب المقفل یحوش الشر، یعنی دروازہ شر کو روک دیتا ہے۔ حاش یحوش حوشن اللص ونحوہ، چور وغیرہ کو پکڑ لینا اور چوری سے باز رکھنا، تو یہاں پر روک دینا، باز رکھنا۔ الباب المقفل یحوش الشر، بند دروازہ شر کو روک دیتا ہے، یعنی دروازہ بند ہوگا تو اس صورت کے اندر آدمی محفوظ رہے گا گھر کے اندر، اور کوئی اس کو تکلیف نہیں پہنچا سکے گا، شر سے بچا رہے گا۔ العنزات تلعب، بکریاں کھیلتی ہے، یعنی یہ چھوٹے بچے جو ہے وہ کھیلتے ہیں۔ ام العنزات خرجت من البیت وسیبت صغارها فیہ، ان بچوں کی ماں، چھوٹے بچے جو تھے بکریاں، ان کی ماں گھر سے نکلی اور اس کے بچے کو اس میں چھوڑ دیا، گھر کے اندر چھوڑ دیا۔ سیب یسیب تسیبن کا معنی آزاد چھوڑ دینا، جانے دینا۔
الانزات السبع الصغار اقفلت الباب طوعا لنصیحت الام، چھوٹے ساتوں بچوں نے دروازے کو بند کر دیا ماں کی نصیحت کو مانتے ہوئے، طوعا لنصیحت الام، ماں کی نصیحت کی اطاعت کرتے ہوئے۔ کانت ام الانزات حضرت لبناتها انواعا من اللعب، بکریوں کی ماں نے اس کی لڑکیوں کے لیے قسم قسم کے کھلونے حاضر کیے۔ لعبتن کی جمع لعبن، کھلونا۔ العنزات السبع اخذت تتسلی باللعب التي احضرتها الام، ساتوں بکریاں یعنی بچے وہ دل بہلانے لگے ان کھلونے سے جس کو ماں نے حاضر کیا تھا۔ تسلی یتسلی کا معنی دل بہلانا، تسلی حاصل کرنا۔ العنزات جعلت تلعب بالکرۃ وتنط بالحبل وترتب المکعبات، بکریاں یعنی یہ چھوٹے بچے گیند کے ساتھ کھیلنے لگے اور رسی کے ذریعے کودنے لگے اور چوکور کو ترتیب دینے لگے۔ کوئی بھی چوکور حصہ ہو، چاروں کونوں برابر ہو، چوکور آپ تصویر کے اندر دیکھ سکتے ہیں، یہ چوکور ہے، تو وہ چوکور کو ترتیب دینے لگے۔ العنزات قضت وقتها فی ضحک ولعب وتسلیۃ وانبساط، ان بکریوں نے ان کا وقت گزارا ہنسنے اور کھیلنے میں اور خوشی اور تسلیہ میں، تسلی دینے میں اور خوشی میں۔ نت ینت، نتن و نتیتن باب ضرب سے اچھلنا کودنا، اور انبسط ینبسط انبساطن خوش ہونا پھیل جانا۔ فکرۃ الذئب، بیریے کی سوچ یا بیریے کی آئیڈیا۔ کان فی الغابۃ ذئب وحش یراقب بیت العنزات، جنگل میں ایک وحشی بھیڑیا تھا جو بکریوں کے گھر کی طاق میں تھا، بکریوں کے گھر کو دیکھتا رہتا تھا۔ وحشی اس کا معنی جنگلی، خونخوار، نامانوس، خشکی کا نامانوس جانور، درندہ، یہ اسی وحشیون کی جمع ہے وحشن اور وحشن، وحشن بھی پڑھا جاتا ہے اور وحشن۔ الذئب کان ینتظر ای فرصۃ للہجوم علی البیت، بھیڑیا گھر پر حملہ کرنے کے لیے کسی بھی موقع کا انتظار کرتا تھا۔ اختبأ وراء شجرۃ کبیرۃ اثناء خروج ام العنزات، وہ ایک بڑے درخت کے پیچھے چھپ گیا بکریوں کی ماں کے نکلنے کے دوران۔ الذئب قال لنفسه الآن يمكن افتراس العنزات الصغار، بھیڑیے نے اپنے آپ سے کہا کہ اب چھوٹی بکریوں کا شکار کر لینا ممکن ہے۔ انتظر وقتا حتی بعدت الام عن البیت، اس نے کچھ دیر انتظار کیا یہاں تک کہ ماں گھر سے دور ہو گئی۔ بدا یحقق فکرتہ الخبیثۃ واقترب من بیت العنزات، وہ اس کی بری سوچ، اس کی بری آئیڈیا پوری کرنے لگا اور وہ بکریوں کے گھر سے نزدیک ہوا۔ حیلۃ الذئب، بھیڑیے کی تدبیر۔ الذئب جاء علی باب البیت وخبط علیہ، بھیڑیا گھر کے دروازے کے پاس آیا اور اس کو کھٹکھٹایا۔ خبط یخبط خبطن، اس کا معنی ہوتا ہے دروازہ کھٹکھٹانا۔ ڈائریکٹ بھی آپ مفعول لا سکتے ہیں اور علی کے صلے کے ساتھ بھی، یا خبط علیہ یعنی خبط علی الباب، اور ڈائریکٹ خبط الباب بھی آپ کہہ سکتے ہیں، خبط الباب کہو یا خبط علی الباب، براہ راست بھی مفعول لا سکتے ہیں اور علی کے صلے، علی کے واسطے سے بھی لا سکتے ہیں، یہاں پر علی کے واسطے سے لائے۔
وخبط علیہ اور اس نے وہ دروازہ کھٹکھٹایا، علیہ ہی کی ضمیر لوٹے گی دروازے باپ کی طرف، دروازہ کھٹکھٹانے کے لیے اور بھی الفاظ آتے ہیں، جیسے قرع الباب عین سے، قرع الباب قرع یقرع قرعن باب فتح سے، اس کا معنی بھی دروازہ کھٹکھٹانا۔ دق یدق دقن دق الباب اس کا معنی بھی دروازہ کھٹکھٹانا۔ طرق یطرق طرقن طرق الباب تو سے، اس کا معنی بھی دروازہ کھٹکھٹانا۔ اور ضرب یضرب ضربن الباب ضرب الباب یعنی دروازہ کھٹکھٹانا۔ تو ان چاروں کا معنی بھی ہوتا ہے دروازہ کھٹکھٹانا، قرع الباب، دق الباب، طرق الباب اور ضرب الباب۔ یہاں پر خبط لکھا ہے۔ الانزات ترکت اللعب، بکریوں نے کھیلنا چھوڑ دیا۔ وقالت من علی الباب، الانزات ترکت اللعب وقالت من علی الباب، بکریوں نے کھیلنا چھوڑ دیا اور کہا کہ دروازے پر کون ہے۔ الذئب نعم صوتہ وقال انا، بھیڑیے نے اس کی آواز کو باریک کیا، نرم و ملائم کیا۔ نعم ینعم تنعیما، اس کا معنی ہوتا ہے باریک کرنا، نرم و ملائم کرنا، اور ایک اس کا معنی ہوتا ہے خوشحال کرنا، ایسے ہی جی ہاں کہنا، نعم کہنا۔ یہاں پر باریک کرنا یعنی باریک آواز کی تاکہ بچے یہ سمجھے کہ ان کی ماں بول رہی ہے۔ الذئب نعم صوتہ وقال انا، بھیڑیے نے اس کی آواز کو پتلا کیا، باریک کیا اور کہا میں۔ الانزات قالت ھذا لیس صوت امنا لا نفتح، بکریوں نے کہا یہ ہماری ماں کی آواز نہیں ہے، ہم نہیں کھولیں گے۔ الذئب بانت رجلہ من عقب الباب، بھیڑیا اس کا پاؤں ظاہر ہو گیا دروازے کے پیچھے سے۔ الانزات زعقت رجل امنا بیضاء وہذہ الرجل سوداء، بکری کے بچے چلائے۔ زعق یزعق فتح یفتح سے، زعقن چیخنا چلانا۔ تو بکری کے بچے چلائے یہ کہتے ہوئے کہ ہماری ماں کا پاؤں سفید ہے اور یہ پاؤں کالا ہے۔ رجل یہ مؤنث ہے اس لیے بیضاء اور سوداء آیا۔ ذکاء الانزاتی، بکری کے بچوں کی ہوشیاری۔ الذئب عرف ان الانزات لن تفتح له الباب، بھیڑیے نے جان لیا کہ بکری کے بچے ان کے لیے ہرگز دروازہ نہیں کھولیں گے۔ لم ییأس وقال لنفسه ساجعل رجلی بیضاء، وہ مایوس نہیں ہوا اور اپنے جی میں کہا، اپنے دل سے کہا کہ عنقریب میں میرے پاؤں کو سفید بنا دوں گا، سفید کر دوں گا۔ الذئب راح یبحث عن جیر او دقیق، بھیڑیا چونا یا آٹے کو تلاش کرنے لگا۔ جیرن بغیر بجھا چونا، گچ۔ الجیر المطفأ بجھا ہوا چونا، الجیر المطفأ اس کا معنی بجھا ہوا چونا۔ اطفأ الجیر بالماء یعنی چونے کو بجھانا، اسی سے جیارن چونا فروش یعنی چونا بیچنے والا یا چونا ساز یعنی چونا بنانے والے کو کہا جاتا ہے جیار۔ بید رجلہ ورجع یخبط علی الباب، اس نے اس کا پاؤں سفید کر لیا اور وہ لوٹا دروازہ تاکہ دروازہ کھٹکھٹائے۔ ثلاث انزات رکب بعضها فوق بعض، تین بچے ان میں سے بعض کے اوپر سوار ہو گئے۔ لتبص من الطاق، تاکہ طاق سے دیکھیں۔ بس یبس بسن و بصیصن، باب ضرب سے چمکنا جھلملانا، آنکھ کا گور کر دیکھنا۔ تو یہاں پر یہ ترجمہ کریں گے تاکہ وہ طاق سے دیکھے۔ طاقن کہتے عمارت کی محراب کو، اس کی جمع اطواقن اور تی قانون آتی۔ الانزات عرفت انہ الذئب ولم تفتح الباب، بکری کے بچوں نے جان لیا کہ وہ بھیڑیا ہیں لہذا انہوں نے دروازہ نہیں کھولا۔ اطمئنان الام، ماں کا اطمینان۔
ام الانزات جماعت الطعام لصغارها وعادت به، بکریوں کی ماں نے اس کے چھوٹے بچوں کے لیے کھانا جمع کیا اور اس کو لے کر لوٹی۔ شافت الذئب علی باب البیت فاسرعت الیہ تصیح، اس نے گھر کے دروازے پر بھیڑیے کو دیکھا۔ شاف یشوف اس کا معنی اوپر کو ہو کر دیکھنا، اور شاف الشیء صاف کرنا، چمکانا۔ شافت الذئب علی باب البیت فاسرعت الیہ تصیح، اس نے بھیڑیے کو گھر کے دروازے پر دیکھا تو اس کی طرف جلدی کی چلاتے ہوئے۔ الذئب خاف ان تلحقہ وتنتحہ بقرنیہا، بھیڑیا ڈر گیا کہ وہ لاحق ہو جائے اس کے پاس، یعنی مل جائے۔ یعنی بکری جو چلا رہی تھی تو بھیڑیوں کو ڈر محسوس ہوا، ڈر لگا کہ کہیں بکری اس کے پاس قریب نہ آ جائے۔ لحق یلحق لحقن کمنا مل جانا۔ بھیڑیے نے خوف کیا کہ وہ بکری اس کو لاحق ہو جائے، اس کے پاس آ جائے اور اس کو اس کے دونوں سینگ کے ذریعے مارے۔ نتح ینتح نتحن، بیل وغیرہ کا کسی کو سینگ مارنا، ٹکر مارنا۔ الذئب بعد عن البیت وجرا یعوی، قرنن کا معنی سینگ کے ہوتے ہیں اور قرنن کا معنی صدی کے بھی ہوتے ہیں، 100 سال کو بھی قرنن کہا جاتا ہے، اور ایک قرنن کا معنی سینگ، یہاں پر سینگ کا معنی کریں گے۔ الذئب بعد عن البیت وجرا یعوی، بھیڑیا گھر سے لوٹ گیا، بھیڑیا گھر سے دور ہو گیا، بھیڑیا گھر سے دور ہو گیا اور وہ دوڑا چلاتے ہوئے۔ عوا یعوی عواءً، بھیڑیا یا کتا وغیرہ کا تھوتنی اٹھا کر مسلسل چیخنا۔ الام اطمأنت لأن الباب مقفل والذئب لم يدخل، ماں کو اطمینان ہو گیا اس لیے کہ دروازہ بند تھا اور بھیڑیا داخل نہیں ہوا۔ الذئب قال لنفسه الا نزات الصغار اذکى منی، بھیڑیے نے اپنے دل میں کہا کہ چھوٹی بکریاں مجھ سے زیادہ ہوشیار ہے۔ طاعت الاولاد، اولاد کا فرما برداری کرنا۔ الام دخلت البیت تسأل بناتها ماذا جرى، ماں گھر میں داخل ہوئی ان کی بیٹیوں سے پوچھتے ہوئے کہ کیا پیش آیا۔ ماذا جرى، کیا پیش آیا۔ العنزات السبع حقت للام كلما حدث في غيابها، 7 بکری کے بچوں نے ماں کے سامنے بیان کر دیا ہر وہ صورتحال جو کہ اس کی غیر موجودگی میں پیش آئی، یعنی ماں کی غیر موجودگی میں جو بات پیش آئی وہ بچوں نے ماں کے سامنے پیش کر دی، نقل کر دی۔ حقائق حقیقت نے نقل کرنا۔ العنزات قالت حقا ان الباب المقفل یمنع الشر، بچوں نے کہا واقعتاً بند دروازہ شر کو روک دیتا ہے۔ الام قالت انا مبسوطۃ، الام قالت انا مبسوطۃ لأن حیلۃ الذئب خابت، ماں نے کہا میں خوش ہوں اس لیے کہ بھیڑیے کی تدبیر ناکام ہو گئی۔ خواب یخیب خیبتاً، باب درب سے فعل ہونا، ناکام و نامراد ہونا، محروم رہنا، اور خواب عملہ کا معنی امید پر پانی پھرنا۔ العنزات السبع فرحت لفرح امها الحنون، 7 بچے وہ خوش ہو گئے اس کی مہربان ماں کی خوشی کی وجہ سے۔ الام قالت الاولاد المطیعۃ تفرح امهم بهم، ماں نے کہا کہ فرما بردار بچے ان کی ماں ان سے خوش ہو جاتی ہے۔ نزہۃ العنزات، بچوں کی تفریح۔ الام فکرت بأن تکافی العنزات علی تصرفها الجمیل، ماں نے سوچا کہ وہ بکریوں کو بدلا دے ان کے اچھے تصرف پر۔
علی تصرفی الجمیل، اس کے اچھے تصرف پر، تصرف یعنی کوئی بھی کام کرنا. ارادت ان تشجعها وتشعرها بانها قد صنعت خیرا، اس نے چاہا کہ اس کو ان کو ہمت دلائے اور ان کو بتائے کہ انہوں نے اچھا کیا. یعنی بکری نے یہ چاہا کہ ان کے بچوں کو ہمت دلائے اور انہیں یہ بات بتائے کہ انہوں نے یہ اچھا کیا، یعنی دروازے کو بند رکھا، یہ اچھا کیا. عادت للعنزات مفاجاتن، اس نے بکریوں کے لیے ایک ہنگامی صورتحال تیار کی. تحقق لها غایت السعادت والسرور، جو ان کی انتہائی خوشی اور سعادت مندی کو پورا کرے. مفاجأتن، ناگہانی واقعہ یا صورتحال، غیر متوقع حادثہ، نئی بات، اس کی جمع آتی ہے مفاجآتن. تو مانے چھوٹے بچوں کے لیے ایک ہنگامی صورتحال تیار کی جو پوری کرے ان کے لیے انتہائی خوشی اور انتہائی سعادت مندی. یعنی ماں نے چاہا کہ میرے بچوں نے اچھا کام کیا تو ان کو خوش کرنے کے لیے ایک کوئی تدبیر کرے، خوش کرنے کے لیے کوئی پلان بنائے. یہ آگے کہہ رہے قالت سنخرج فی الصباح الباکر نتنزه فی الخلاء، اس نے کہا عنقریب ہم صبح سویرے نکلیں گے اور خلا میں تفریح کریں گے. خلا کا معنی خالی جگہ ہو، میدان ہو، کوئی کھلا ہوا میدان یا خالی جگہ ہو، اس کو کہا جاتا ہے خلا، کھلا میدان جہاں عموماً لوگ تفریح کرنے کے لیے جاتے ہیں. العنزات فریحت لأنها ستمرح بجوار الترعة وحول المزارع، بکریاں خوش ہو گئی اس لیے کہ عنقریب وہ کھیتوں کے آس پاس، کھیتوں کے قریب، تالاب کے پاس عنقریب وہ خوش ہو جائیں گی، اترائے گی. مرح یمرح، مرحن خوشی سے جھومنا، پھولانا، سمانا، اترانا، مٹکنا. ترعتن کا معنی تالاب، اس کی جمع آتی ہے تراؤن. مزرعتن کا معنی کھیت، اس کی جمع ہے مزارع. العنزات شکرت امها ووعدتها بان تكون مطیعة لها، بکری کے بچوں نے اس کی ماں کا شکر ادا کیا اور ان سے وعدہ کیا کہ وہ ان کے فرما بردار ہوں گے.